بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اصول کافی سے ہے۔ اصول کافی آپ کو پتہ ہی مستند کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ اصول کافی جلد 2 میں سے ہے، دوسری جلد 186 صفحہ نمبر 186، ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہے عربک کا، وہ ہر جگہ ریفر کیا جاتا ہے، تو یہ اسی سے ریفر ہوا ہے۔ اور یہ روایت مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد آل محمد عجل فرج فَمَا تَزَاوَرُوا، ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو۔ اچھا ابھی آگے جا کے سمجھ میں آئے گا جو ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو یہ کیا ہے کیا عرض کروں، یہ ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک دوسرے سے ملتے رہو، صرف کھانے پینے پہ ملنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے رہو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے۔ ہاں یہ تزاور ابھی آئے گا، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب چونکہ وقت نہیں تھا کہ میں آخر تک لے کے جاتا پھر واپس لاتا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تزاوروا، ایک دوسرے سے ملتے رہو۔ فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، چونکہ تمہارے ایک دوسرے سے ملنے سے تمہارے قلوب زندہ رہیں گے۔ قلوب یاد ہے آپ کی زندگی میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بہت پرانی بات یاد کرنی ہو تو انا للہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قلب کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو وقت نہیں لوں گا، ابھی ٹائم ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ اگر موقع ملا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ قلب ایک اسپیسیفک نان میٹیریل پارٹ ہے ہماری نان میٹیریل ایگزسٹنس کا، جس کی خاص پروسیجرز ہیں، خاص اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے۔ امام نے فرمایا تزاوروا، ایک دوسرے کی ملاقات کو جایا کرو۔ فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، تم اگر ایک دوسرے سے ملتے رہو گے، اور ظاہر کھانے پینے کا ملنا نہیں، کھانے پینے کا ملنا کبھی بھی قلب کو زندہ نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ ملنا تبادلہ معلومات، علم ایک دوسرے سے لو، اس سے تمہارے قلوب زندہ رہیں گی۔ ذکراً لأحادیثنا، اب دیگر واضح ہو گئی بات، صحیح؟ اس میں احیاء قلوب ہے اور ہماری احادیث کا ذکر ہے۔ اب ملنا کلیئر ہو گیا نا؟ اس ملنے کا مطلب عالمانہ محفل ہے، اس ملنے کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ فرمایا ملو ایک دوسرے سے، اس ملنے میں احیاء لقلوبکم، تمہارے قلوب کا احیاء ہے، ذکراً لأحادیثنا، اور ہماری حدیث کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحَادِيثَنَا نَعْطِفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہماری احادیث کے ذکر سے تمہارے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ امام فرمانے ہماری احادیث کا ذکر کرو، یہ جو ہماری احادیث کا ذکر ہوگا یہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آئے گا، صحیح ہے؟ اور یہ کیوں لائے گا میں انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا، اگر تم نے ان احادیث پہ عمل کیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، وَنَجَوْتُمْ، اور تم نجات پا جاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ نجات کیوں آ گئی ابھی سے؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ زمانہ ہوگا جس میں گمراہی کا دور آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس گمراہی کے دور میں تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرو، ایک دوسرے سے علم حاصل کیا کرو، ہماری احادیث کو سنا کرو، سمجھا کرو۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے قلوب زندہ رہیں گے اور تم لوگ نجات پا جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا، اگر تم نے ان کو اخذ کیا، ان پہ عمل کیا، تم رشد پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا، اگر تم نے ان حدیث کو ترک کر دیا تو ضللتم وہلکتم، گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے، صحیح؟ اگر یہ باتیں قوانین ہیں اور آپ کو معاشرے میں گمراہی اور ہلاکت نظر آ رہی ہے تو اس کا سبب کیا نکلا؟ ہم نے احادیث کو ترک کیا ہے۔ اچھا اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم نے ترک کیا؟ نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سادہ سی بات، جن لوگوں نے 50 سال ہماری محفلوں میں شرکت کی ہو،
ان سے کہیں کہ مولا 7ویں امام کی 5 حدیثیں سنا دیں، معاملہ ختم۔ جنہوں نے 50 سال ہماری محفلوں میں شرکت کی ہو، ان سے صرف یہ پوچھ لیں تم نے 240 میں سے نہج البلاغہ کے کتنے خطبے کبھی پڑھے ہیں؟ اگر احادیث ترک نہ کی ہوتی تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا تھا، تمہیں ہلاک نہیں ہونا تھا۔ امام فرما رہے ہیں، اور اصول کافی سے اسی لیے میں خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وَإِن تَرَكْتُمُوهَا، اگر تم نے احادیث ترک کی، ضللتم، گمراہ ہوگے، ہلکتم، ہلاک ہو جاؤ گے، فَخُذُوا بِهَا، سنیے گا، فَخُذُوا بِهَا، ان حدیث کو لو، وَأَنَا بِالنِّجَاتِكُمْ زَعِيم، اور میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے؟ امام فرما رہے ہیں تو ہماری احادیث کو اخذ کرو، ان پہ عمل کرو، ان کو سنو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، اس کے اوپر کام کرو، میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہ کے نبی، ان کا مقدس خاندان کوئی نظر لطف کرتے ہیں، خدا کے سامنے ہم توسل کر لیں ان کے نام پر کہ ہم پہ نظر لطف کر دیں، کرم کر دیں، اور اس توسل اور نظر لطف کو حاصل کرنے کا خدا نے بہت اچھا ذریعہ آپ کو دیا ہوا ہے۔ آپ کے ہمارے دلوں میں اللہ نے نبی اور ان کے خاندان کی کوئی ایسی محبت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ہم احساس نہیں کر پاتے عام لفظوں میں، لیکن جب بھی ہمارے سامنے ان کا کوئی معاملہ ذکر ہوتا ہے تو ہم اپنے دلوں میں اس کو احساس کر لیتے ہیں۔ میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے، بہت دفعہ اس کو آزما چکا ہوں، وہ یہ کہ ہم کبھی جاتے ہیں تو ہم بی بی سیدہ بنت رسول اللہ کی فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے اندر رونے لگتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تو مثال کے طور پر بہت دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے لوگوں کو بتایا کہ بی بی کا وہ مقام تھا، جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کتنوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، لیکن بنت رسول اللہ کے معاملے میں یہ کنفرم تھا کہ تشریف لاتی تھیں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کبھی سفر پہ جاتے تھے، چاہے جنگ میں یا کسی اور سفر میں، سب سے خدا حافظ کہتے ہوئے آخر میں بی بی سیدہ کے گھر پہ آ کے خدا حافظ کرتے تھے، اور جب شہر واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جا کے جس سے ملتے تھے وہ سیدہ کی ہستی تھی، ان سے سب سے پہلے جا کے ملتے تھے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے رسول گرامی اپنی وفات سے کافی مدت پہلے تقریباً ہر روز بی بی سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، آپ کو میرا سلام۔